الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرۃ مدنیہ. یہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کے معنی عربی میں گائے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا درس میں کہ ایک گائے کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس میں گائے کا تذکرہ آئے گا، اس نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا، اور یہ مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا جو آغاز کیا ہے وہ الف لام میم سے کیا ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. بہت ساری سورت کے شروع میں اس طریقے سے الفاظ لکھے ہوئے ملیں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ عرب کا جو فصیح اللسان شخص ہوتا تھا وہ اس دور میں بھی حروف مقطعات کا استعمال کرتا تھا. اس سے کلام بلیغ اور اونچا اور بلند درجے کا مانا جاتا ہے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی فیما بینہ و بین اللہ متعارف ہیں. ہمارا اس بات پر یقین ہے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کے معنی اپنے نبی کو بتلائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے معنی نہیں بتلائے، کیونکہ اس کے معنی ایک راز ہے جو قیامت میں اللہ اپنے بندوں کو بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ ذالکہ کا ترجمہ جو ہے وہ سے ہوتا ہے، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کون سی کتاب ہے وہ؟ دور کا اشارہ اس لیے کیا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی پوری ایک گائیڈ لائن بنا کر، ایک قانون دستور حیات بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی قلیل مدت میں جس قرآن کو اتارا تھا وہ مکمل قرآن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ کتاب ہے جس سے تمہیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ملے گا. تو اس سے قرآن کریم کے بلند مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب یعنی عظیم ترین کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ شک کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو شک کی یہ ہوتی ہے کہ کلام میں کوئی کمی ہو، کلام کہنے والے نے، بات کہنے والے نے جو اپنی بات کہی ہے اس میں کوئی کمی ہو، تب مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ کلام میں نقص ہے. اور یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کلام اتنا فصیح اور بلیغ ہے کہ اس کی فصاحت کے قائل صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ عربی کا ہر ایک طالب علم زمانہ نبوت سے آج تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کریم عربی کا معیار ہے. بلکہ قرآن سے عربی زبان کو جانچا جاتا ہے کہ کس کا کلام قرآن کے زیادہ قریب ہے یا اسلوب قرآن کے زیادہ قریب ہے. آج کے دور میں بھی قرآن کریم اپنے معیار کا کلام آپ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کلام رب العالمین کا ہے تو اب اس کی فصاحت اور بلاغت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرمایا جب یہ کلام اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے.
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سمجھنے والے میں کچھ کمی ہو، سمجھنے والے کا دماغ کم ہو یا سمجھنے والے کے فہم و فراست کم ہو تو اسے اچھی خاصی چیز بھی خراب لگنے لگتی ہے۔ اب کسی سائنسداں کی کوئی ایجاد اس نے کیا، مثال کے طور پر موبائل لانچ ہوا، ایپل کا موبائل ہے، 15 پرو ہے، ایک عام آدمی 60 سالہ جسے ٹیکنالوجی، موبائل والی ٹیکنالوجی سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں آپ دے دیں، وہ کچھ دن کے بعد آپ کو واپس کر دے گا، کہے گا بھائی یہ اس سے اچھا تو میرا وہ نوکیا کا موبائل ہے جو کی پیڈ کا ہے، کم سے کم اس میں فون آسانی سے ملا لیتے ہیں، آسانی سے کاٹ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایسا شخص جو نوکیا کے کی پیڈ موبائل کو اچھا بتا رہا ہے اور یہ بڑی برانڈ کا موبائل ہے اس کو خراب بتا رہا ہے، تو موبائل میں خرابی ہے یا پھر چلانے والے میں خرابی ہے؟ آپ کہیں گے ظاہراً چلانے والے میں خرابی ہے، کیونکہ اس نے وہ سیکھا نہیں ہے، اس سے وہ آتا نہیں ہے، اس لیے اچھی چیز بھی اسے خراب لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کمی ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو خود قرآن میں کوئی کمی ہو، وہ ہے نہیں کیونکہ ہر ماننے اور نہ ماننے والا اس کی فصاحت کا قائل ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ بھئی جو سمجھنا چاہتا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کے علم میں کمی ہو۔ تو اب اس کے اعتبار سے اگر قرآن کے اندر شک کیا جائے تو یہ بے جا اور فضول ہے کہ بھئی یہ تو سمجھنے والے کی اور پڑھنے والے کی غلطی ہے، اس نے عربی سیکھی کیوں نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا کلام ایسا ہے اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں ہے، ایک ایک حکم عربی کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے اور دنیاوی ضرورت تقاضے کے لحاظ سے بالکل بغیر کسی شک اور شبہ کے متیقن ہے اور بلند ہے، اس میں کسی طریقے کی گنجائش کی ضرورت نہیں، گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے شک کی۔ اب اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہدایت ہونا چاہیے پورے عالم کے لیے، دوسری جگہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی تو سب کے لیے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اور اللہ فرما رہا ہے یہ تو ہدایت صرف متقیوں کے لیے نہیں، صرف متقیوں کے لیے نہیں۔ اصل اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت، جیسے کہ شاید میں نے پچھلے کسی درس میں بتایا تھا، ہدایت کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک مہربانی اور شفقت کے ساتھ پہنچا دینا۔ کسی شخص نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے کہا وہ جگہ مجھے معلوم ہے، میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھو، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ جاتے جاتے آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو اور پھر بھی ابھی کوئی گنجائش ہو راستہ ملنے میں یا گھر پہنچنے میں، جس سے ملنے آپ گئے وہ آپ کو نہیں ملا مثال کے طور پر، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا۔ تو وہ آدمی جس نے آپ سے راستہ پوچھا تھا وہ کہے گا یار بہت اچھا آدمی ہے، بہت شفیق مہربان ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس سے آپ نے راستہ پوچھا اور اس نے منہ بگاڑا اور آپ کے پاس سے چلا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم ہدایت ہے، مطلب بہت پیار سے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین رہبری ہے۔ اب یہ رہبری 3 کیٹیگری میں ہے۔ ایک رہبری ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے، ایک رہبری ہے اللہ کی خاص متقیوں کے لیے، خاص ہدایات، خاص قوانین، خاص صفات متقیوں کے لیے، اور ایک اخص الخاص ہوتا ہے ہدایت جو تیسری قسم کی ہدایت ہے اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور قریبی بندوں کے لیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم اگر سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں یا ٹرینوں کا سفر کرتے ہیں، تو اس کے اندر بوگی ہوتی ہے ٹرین میں، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک سلیپرز کے لیے، مطلب آپ کو سیٹ آپ کی ملے گی، آپ لیٹ سکتے ہیں۔ ایک پھر اس سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اعلیٰ درجہ اے سی والوں کے لیے۔ اے سی میں بھی دنیا والوں نے 3rd ٹائر، 2nd ٹائر، 1st ٹائر اس طریقے سے ڈبے لگا رکھے ہیں۔
حالانکہ ہم یہ دیکھیں یہ ٹرین جب اپنی منزل مقصود پر پہنچے گی تو سبھی لوگ اس سے اتریں گے یا بعض اتریں گے اور بعض نہیں اتریں گے؟ جب وہ اپنے منزل مخصوص ٹھکانے پر مخصوص ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی تو اب سب پیسنجر وہاں اترنے ہیں، جو جنرل بوگی میں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو سلیپر میں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو اے سی میں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو فرسٹ ٹائر سیکنڈ ٹائر میں بیٹھے ہیں وہ بھی۔ جانا تو سب کو وہی ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کہتا ہے ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنائی ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن صفات کو اگر بندہ اختیار کرے تو وہ جنرل عام مسلمانوں سے اس کا درجہ متقی مسلمانوں میں شمار ہو جائے گا، یعنی اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت متقیوں کے لیے، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے، سیکنڈ کیٹیگری ہے ایمان والوں کی۔ ایک تو عامت المؤمنین ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے متقی مومنین، یہ عام مومنین سے زیادہ قریب، اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان متقیوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہبری کرتا ہے متقیوں کی بھی، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کے اندر آگے آنے والی یہ صفات، 5 صفات موجود ہوں۔ اب اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے تو اب آگے چلتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو رہبری اور گائیڈنس قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو نازل کی گئیں آپ کی طرف اے نبی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ 4 صفات ہو گئی۔ 5ویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور متقی وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلی صفت وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ غیب کی باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں ایمان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ پہلی بات متقی وہی بنے گا جس کا ایمان ہو غیب پر۔ دیکھیں ایمان کس کو کہتے ہیں، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے ایمان۔ کسی بات کو کسی پر اعتماد کر کے، کسی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے یقین کے ساتھ مان لینے کو ایمان کہتے ہیں، اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھا ہی نہیں ہے، صرف اعتماد کر کے ہم نے مان لیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرشتوں کا بھی حوالہ دیا کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر دل سے یقین کر کے مان لیا کہ آپ نے فرما دیا تو وہ چیز ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ ایک ہے مشاہدہ، مثال کے طور پر میں نے کالا کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی آدمی سامنے سے میں اس سے کہوں کہ یہ کالا کپڑا ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں کالا کپڑا ہے، اس نے فوراً مان لیا، لیکن اس نے میرے کہنے کی وجہ سے نہیں مانا ہے، بلکہ اس نے جو دیکھا ہے دیکھ کر کے مانا ہے۔ اگر کسی چیز کو دیکھنے کے بعد انسان مانتا ہے تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور مشاہدہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں صاحب اللہ کو جب مانوں گا جب اللہ کو دیکھ لوں گا، تو دیکھنے کی بنیاد پر مشاہدہ ہوگا، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ میں جنت اور جہنم کو جب مانوں گا جب دیکھوں گا تو وہ مشاہدہ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ جو میرے نبی نے تمہیں بتلا دیا ہے اور تم نے اس کو دیکھا نہیں۔
ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے میں ہے کہ یہود نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ موسیٰ ہم جب مانیں گے اللہ کو جب جہرتاً اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ضد کی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی لو لگائی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کیا دی ان کو؟ سزا یہ دی کہ پہاڑ کو ان کے اوپر ٹانگ دیا، اور بلکہ وہ جتنے لوگ تھے ان سب کو مار دیا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی کہ اے اللہ میں بدنام ہو جاؤں گا کہ موسیٰ نے لے جا کر کے مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا پر ان کو زندہ کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کے بعد ماننے کی بات کی تھی۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ دنیا میں رہے تو جو میرے نبی نے بتلا دیا ہے وہ مانے، اور مجھے مانے بغیر مجھے دیکھے ہوئے، بلکہ میری طاقت اور میری قوت، ستارے اور چاند اور سورج، زمین اور آسمان اور پانی اور انسان کا خود وجود، اس کے اندر میری قدرت کو دیکھے اور میری قدرت کو دیکھ کر کے میری ذات کو مانے۔ مجھے دیکھنے کے بعد مانے گا تو یہ ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ متقی وہ ہوگا جسے یہ صفت حاصل ہو کہ وہ ایمان رکھتا ہے غیب کی باتوں پر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہو، نماز کو قائم کرتا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئے وقت پر جیسے تیسے آپ نے اٹھک بیٹھک کی ظاہری طور پر اور چل دیے، اور ایک ہے قائم کرنا، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ ہر جہت سے نماز کو پورے انداز پر پورے اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا۔ فرائض، واجبات، سنت، نفل، مستحبات، جو بھی نماز کے اندر قاعدے اور قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو ادائیں، وہ تمام اداؤں کی رعایت کرتے ہوئے، تمام فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ مثال کے طور پر نماز کو اس کے وقت میں اور اول وقت میں، یا جو اس کا غیر مکروہ وقت ہے اس کے اندر پڑھنا۔ مرد ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اسی طریقے سے عورت ہے تو اذان لگنے کے بعد مکروہ وقت سے پہلے اس کا نماز ادا کرنا۔ ایسا ہی فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا، سنت مؤکدہ کا اہتمام، نوافل اور سنن کا اہتمام، اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب سردی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی اور برسات کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی، اور جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ اور پڑھنے کے نام پر اگر ہم نماز کے اندر کی کیفیت کی بات کریں تو امت کا برا حال ہے، برا حال ہے۔ ہماری ماؤں سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، کتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کو التحیات نہیں آتی، اور بے شمار طبقہ ہے جنہیں دعائے قنوت تک کی نہیں آتی، تو وہ عشاء کی نماز کیسے پڑھے؟ جنہیں سبحان ربی العظیم کہاں پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ہے جن سے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ جزائے خیر دے امت کے ان لوگوں کو جو گلی کوچوں میں گھوم کر کے وہ لوگوں کی نمازیں صحیح کرانے کی باتیں کرتے ہیں، اور کوشش ہے ان کی۔ اللہ ان مدارس کو، مکاتب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرشد و شاداب رکھے اور آباد رکھے۔ یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں بچوں میں، جوانوں میں اور بوڑھوں میں کسی طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ ان سے آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخص نماز کو کیسے قائم کر سکتا ہے جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اور قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، نہ میری بہن نے سیکھا، نہ ہمارے گھر کی عورتوں نے سیکھا، بزرگ عورتوں نے نہیں سیکھا، جوان عورتوں نے نہیں سیکھا، مردوں نے نہیں سیکھا۔ کاروبار سیکھ لیا، اس کے لیے ڈپلوما بھی کر لیا، جہاز چلانا سیکھ لیا، اس کے لیے ڈپلوما اور کورسز بھی کر لیے، تو جس کے کورسز آپ نے کیے وہ کام کرنا آپ کو آ گیا۔ لیکن اللہ نے جو مطالبہ جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ ایمان پر کیا ہے اور اقامت نماز پر کیا ہے۔ اب اقامت نماز آپ سے ہوگی نہیں جب تک کہ آپ اس کا ڈپلوما نہ کریں اور اس کی ڈگری نہ لیں۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ قرآن کریم کو صحیح انداز پر ورتل القرآن ترتیلا کے عنوان سے قرآن کو صحیح کر کے پڑھنا اور اس کو سیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک آپ متقی نہیں بنو گے، جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے سامنے نماز کو قائم کرنا نہ سیکھ لو۔
تو اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ شخص مومن نہیں بن سکتا ہے جس نے اپنے مال کو کما کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، تجوری میں رکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے، پہلی بات سمجھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے، ہم نے، تو اللہ فرماتا ہے یہ مال جو تو نے پاکٹ میں رکھا ہے، بینک میں رکھا ہے، یہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے۔ رزقنا کا مطلب یہ ہے ہم اسی میں سے، اپنے دیے ہوئے میں سے مانگ رہے ہیں۔ اگر مالک کوئی آپ کی جیب میں، دونوں جیبوں میں پیسہ بھر دے، دنیاوی مالک، اور پھر وہ کہے بھائی ذرا تھوڑا سا 200-400 روپے دینا، ذرا مجھے فلاں جگہ پر بھجوا دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مالک یہ سب پیسے آپ کے ہی تو ہیں، 400 روپے کی آپ بتائیے، آپ نے مجھے تو کئی لاکھ روپے دیے ہیں، میں 4000 دے کر کے آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہاری جیبیں بھری، جس کی جتنی ضرورت تھی میں نے اس کو وہ دیا، اب اس کے بعد میں تم سے کہہ رہا ہوں کچھ خرچ کر کے اپنے غریب طبقات، دینی تقاضوں پر تم اپنے خرچ کرو، غریب بچوں کو پڑھاؤ، غریبوں کی چھت کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ تو اب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، حالانکہ یہ تو دیا تو ہم نے ہی تھا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میری مائیں بہنیں سونا چاندی زیورات ڈائمنڈس بناتی ہیں، لیکن کبھی اس کو خرچ کر کے یا اپنی پاکٹ منی میں سے خرچ کر کے کسی غریب اور یتیم کا سہارا نہیں بننا چاہتی۔ کسی بچے کو، غریب بچے کو پڑھانے اس کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے پیسے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا خاندان جنت میں چلا جائے، کسی کی دنیا اچھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر اپنی قوم اور انسانیت کے لیے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے تو سمجھ لو تم متقیوں والی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے ہو۔ مومن ہو سکتے ہو، مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، مسلمان ہو گئے آپ، لیکن آپ متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقی وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے ان کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہو۔ کہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ اے اللہ قرآن میں جو جو احکامات آئے ہیں مجھے وہ اچھے لگیں برے لگیں، میری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، یہ میری کمی ہے، میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اے اللہ اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں اے اللہ، لیکن جو تو نے فرمایا ہے اس سب پر میرا صدق دل سے یقین ہے۔ ضروری ہے آج ہم دنیاوی جو سائنسداں ہیں یا دیگر اپنے اپنے میدانوں میں کامیاب لوگ ہیں ان کی بکس پڑھتے ہیں اور ان کی تحقیقات اور ان کے جو ایجادات ہیں ان کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کا کوئی حکم ہمارے خلاف اگر آ جاتا ہے، ہماری شادیوں کے خلاف، اموات کے خلاف، یا پھر ہماری زندگی، طرز زندگی کے خلاف، تو ہم اس کو سرے سے نکارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ متقی جب بنو گے جب تم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو گے کہ اللہ جو تو نے فرمایا وہ سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان رکھتا ہوں ان کتابوں پر جو اے نبی آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، جو بھی کتابیں آسمانی تھی، ایمان رکھنا ضروری ہے، رسول اللہ کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عمل قرآن کریم پر ہو، پچھلی کتابوں پر اتنا ایمان کہ یہ اپنے دور میں جو اصلی شکل میں جس وقت موجود تھی، جس دور میں یہ نازل کی گئی، اس دور میں یہ کتابیں حق تھیں اور ان پر عمل کرنا واجب تھا، واجب تھا۔ یہ اپنے دور کی حق پرست اور حق کی طرف دعوت دینے والی کتب تھیں، لیکن اس پر آج عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام کتابوں کا خلاصہ اور تمام کتب کی ساری باتیں اس کتاب کے اندر جمع فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی تورات نازل کی، اسی نے انجیل نازل کی، اسی نے زبور نازل کی۔ جس دور میں جو کتاب تھی اس دور پر اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تو ضروری تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اصل اصول قرار دیا ہے، اللہ نے فرما دیا اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے وحی کا وہ قرآن کی شکل میں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو مانا جائے۔
جو قانون پچھلے زمانے میں تھے، دنیا بھی یہ ضابطہ ہے، جو حکومتیں پہلے آئیں وہ اپنے دور میں سچی تھی، لیکن جو موجودہ حکومت ہے عمل اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ دنیا کا قانون بھی یہ ہے، جو موجودہ سرکار ہے اسی سرکار کے اکارڈنگ کام کرنا ہوگا۔ پچھلی سرکاروں کو ہاں ٹھیک آئی تھی، اپنے زمانے میں اپنی جگہ ٹھیک تھی، ہم انہیں غلط نہیں کہتے، لیکن عمل کون سے دستور پر ہوگا؟ جو فی الحال سرکار نے جو قوانین پاس کیے ہیں، یا پچھلی سرکاروں کے جو قوانین جن کو باقی رکھا ہوا ہے، تو جو سرکار نے موجودہ سرکار کے ہی کام وہ ہوگا، جو موجودہ قانون ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی اللہ کا موجودہ قانون قرآن کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب معتبر نہیں ہے عمل کے لیے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پر علماء فرماتے ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے قرآن پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی، ہم نے جتنے بھی نبی اتارنے تھے، جتنی بھی کتابیں صحیفے اتارنے تھے، وہ آپ سے پہلے ہم اتار چکے۔ اب قرآن آپ کا آخری میرا کلام ہے، اور قرآن کریم آخری وحی والی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نبی کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انجیل میں حضرت عیسیٰ کو حکم دیا اور آپ کے ماننے والوں کو کہ آپ عیسیٰ کی اطاعت کریں، لیکن عیسیٰ کے بعد ایک محمد نام کا شخص آئے گا، میرا آخری نبی آئے گا، اس کو اگر پالو تو اس کے ساتھ آپ نصرت کا معاملہ کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ ہر پچھلے نبی کو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی۔ اگر میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آگے جو نازل ہوئیں گی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن آگے جو ہوں گی اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور یہاں پر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم میں اگلی کتاب کوئی آنے والی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو واضح ہو گیا، اے نبی، جتنے بھی نبی آنے تھے وہ آپ سے پہلے آ چکے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ کسی ایسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے جو آپ کے بعد ہو۔ واضح ہو گیا نا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب اور نبی نہیں ہے، ہوتا تو اللہ ذکر کرتا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا جتنے بھی آج کے دور میں اپنے آپ کو نبی کہنے والے جھوٹے مکار ہیں، 1400 سال سے کوئی نہ کوئی ایسا آتا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی ادوار میں یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ سب مکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان یقین رکھتا ہو، یقین رکھتا، عقبہ پر، آخرت پر، یعنی مرنے کے بعد ایک دن زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے مال اور جان، اپنی اولاد کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ یہ ایک ایسی وصف ہے اللہ کی طرف سے کہ جس شخص کو یہ وصف حاصل ہو جائے اس شخص کی زندگی ظاہری اور باطنی دونوں سدھر جاتی، اور جسے آخرت پر یقین نہ ہو اور جسے دنیا ہی دنیا ہو تو بس وہی سمجھتا ہے دنیا ہی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اب عیاشی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سود بیاز آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوسروں کا حق مارنا بھی آسان ہو جاتا ہے، سب حرام کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے دنیا میں آرام کیسے لوں، مجھے آسائش اور آرام کیسے ملے، BMW کیسے ملے، مجھے بڑی بڑی کاریں بنگلوں کیسے ملے۔ جس شخص کا نقطہ نظر آخرت پر نہیں ہے، جس کے سامنے ہیئر آفٹر اور آخرت نہیں ہے، اس شخص کے اعمال دنیا میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، اور جس کا منشا اور جس کے اندر یہ بات ہے کہ اسے آخرت پر اللہ کے سامنے سوال جواب کا یقین ہے، تو وہ شخص ہر برے کام سے پہلے یہ سوچے گا میں اگر یہ کر بھی لوں تو اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے بھائی کا حق، اپنے امپلائی کا حق، فلاں کا حق کیوں مارا تھا، بتاؤں میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ انسان کو بڑے سے بڑے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اب یہاں پر علماء ایک بات اور فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو متقی کہہ رہا ہے، مومن کہہ رہا ہے، اور
اس کی زندگی میں حرام برابر چل رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، غریبوں کا خون چوس رہا ہے، اپنے مالداروں کے اور اپنے مالکوں کے خزانوں میں سے چوریاں کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو سارے اعمال کے باوجود مسلمان کہہ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو یہ مومن ہے ہی نہیں، متقی ہے ہی نہیں۔ اگر متقی ہوتا تو اس کا سارے حرام کام اس کے اب تک چھوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جو اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، ہدایت دے ہمیں، تو اللہ کہتا ہے یہ جو 5 صفتیں گنائی گئی ہیں یہ وہ ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جہاں بھی ملیں ان لوگوں کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، اور جو وصف ان کے اندر ہیں ان وصف کو اپنے اندر انھیلنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اور ہمارا شمار متقیوں میں کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔